یہ جو احرام ہے یہ صرف دو چادریں نہیں ہیں. میں نے یہ دو چادریں احرام کی پہن لی ہیں. اب ان دو چادروں کو پہننے کے بعد پھر بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. یہ احرام اور یہ احرام کی چادریں جب انسان پہن لیتا ہے تو پھر اس کی اپنی کوئی ذات نہیں ہوتی. احرام کے چند مقاصد ہیں. اصل عزت کپڑوں میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، بلکہ جو اصل عزت ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور وہ تقوی میں ہے. احرام پہننے کے بعد انسان بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں. یہ جو حاضری ہے نا، یہ محض زبان سے نہیں ہے. احرام جو ہے انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، ہم بات کر رہے تھے حج کی. ہمارا آج کا موضوع انشاءاللہ رحمان احرام کے مقاصد اور احرام کا ہماری آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس کی زندگی ہے اس میں اس کا ایفیکٹ کیا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ جو احرام ہے یہ صرف دو چادریں نہیں ہیں، بلکہ انسان اپنے ہاتھوں سے خود کفن کا انتخاب کرتا ہے اور خود ان دو سفید چادروں کو جو کفن کے مشابہ ہے وہ خود پہنتا ہے، اور وہ اپنے رب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے رب، میں اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں سے میں دنیا کی جو مصنوعی پہچان ہے میں اپنے آپ کو اس سے جدا کرنے لگا ہوں. یہ دو چادریں میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی مزدور ہو، اس کو کفن کے طور پہ دی جاتی ہیں. لیکن یہاں انسان اپنی مرضی سے اپنے آپ کو ان دو چادروں میں ملبوس کرتا ہے، خود سے ان دو چادروں کا انتخاب کرتا ہے، اور ایک ایسے بڑے مقصد کے لیے کرتا ہے جہاں اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے، اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے، اپنے رب کی زیارت، اپنے رب کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے وہ قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور وہ اپنے رب سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے غرور کو، اپنی شہرت کو، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بندگی میں حاضر ہوں. اب انسان کی نہ اس کے اندر علاقائیت ہے، نہ اس کے اندر کسی قوم کی پہچان ہے. جب وہ دو چادریں پہن لیتا ہے تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اب وہ اللہ کے سامنے بالکل مردہ کی صورت سے ہے، جس کی اپنی کوئی خواہش نہیں، کوئی آرزو نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی حسرت نہیں، کوئی چاہت نہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ اللہ بس اب میں نے وہ کرنا جو آپ چاہتے ہیں. میں نے یہ دو چادریں احرام کی پہن لی ہیں. اب ان دو چادروں کو پہننے کے بعد اللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. پھر بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ احرام اور یہ احرام کی چادریں جب انسان پہن لیتا ہے تو پھر اس کی اپنی کوئی ذات نہیں ہوتی، اس کا اپنا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، اس کا اپنا کوئی مقام نہیں ہوتا، کوئی مرتبہ نہیں ہوتا. اس کی کوئی دنیاوی جو حیثیت ہے نا، وہ ان ساری چیزوں کو اپنی ذات سے منقطع کر دیتا ہے. احرام کا اصل مقصد اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دینا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، اپنے آپ کو، اپنے سٹیٹس کو، اپنے اس شہرت کو، عزت کو، نام کو، وقار کو، اس پہچان کو جو انسان کو دنیا میں ملی ہوتی ہے. نہ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، نہ وہ انجینئر ہوتا ہے، نہ وہ جسٹس ہوتا ہے، نہ وہ لائر ہوتا ہے، نہ وہ پاکستانی ہوتا ہے، نہ وہ انڈین ہوتا ہے. اس وقت صرف اور صرف میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، وہ ایک بندہ ہوتا ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہن لیا ہے اور اپنے رب کو کہہ رہا ہے اللہ میں آ گیا ہوں، اے اللہ میں آ گیا ہوں. اب میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، اب جو تو کہے گا اللہ میں نے وہی کرنا. تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، احرام کے چند مقاصد ہیں. سب سے پہلا مقصد
میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، وہ ہے مساوات۔ احرام میں کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بادشاہ، کوئی مزدور، اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، دو سفید کپڑوں میں ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کو یہ بات بار بار یاد آتی ہے کہ اصل عزت کپڑوں میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، حیثیت میں نہیں ہے، بلکہ جو اصل عزت ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور وہ تقوی میں ہے۔ یہ کیفیت جب انسان احرام کی دو چادریں پہنتا ہے نا، تو یہ دو چادریں اس کو بار بار موت اور کفن کی یاد دلا رہی ہوتی ہیں۔ اس کی جو ایگو ہوتی ہے، اس کا جو گھمنڈ ہوتا ہے، اس کا جو غرور ہوتا ہے، میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، یہ احرام کی چادریں اس کو توڑ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی ذاتی حیثیت کو، اس کے ذاتی مقام کو، مرتبے کو یہ احرام کی چادریں ختم کر رہی ہوتی ہیں، اور اس انسان کی زندگی سے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں یہ انا نکل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنے بندے کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ آپ کسی کے گھر اس کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اب یہ جو احرام آپ نے پہن لیا، تو پہلا سبق آپ کو مساوات کا ملا۔ اس میں جو دوسرا سبق ہے وہ عاجزی ہے، وہ انکساری ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنی اس موت کو بار بار یاد کرنا، اپنے اس قبر کو، حشر کو، کفن کو بار بار یاد کرنا۔ یہ احرام اس کے اندر مساوات کے ساتھ ساتھ عاجزی پیدا کرتا ہے، اور یہ عاجزی اللہ اکبر اس کے نفس کی تربیت کرتی ہے۔ احرام پہننے کے بعد میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، انسان بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں، جیسے خوشبو لگانا ہے، جیسے ناخن کاٹنا ہے، جیسے بال ترشوانا ہے، جیسے شکار کرنا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، یہ جھگڑا کرنا، یہ گالی دینا، اور یہ جو شہوانی یعنی جو ایسی باتیں جو آپ کے طبیعت میں ہیجان پیدا کریں، اس سے رکنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھے۔ اور یہ تربیت اللہ کیوں کر رہا ہے نفس کی؟ کہ اگر آدمی چند دن اللہ کے حکم سے اپنی خواہش کو روک سکتا ہے نا، تو وہ عام زندگی میں بھی اپنے گناہوں سے بچ سکتا ہے، وہ عام حالت میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ احرام کا جو تیسرا مقصد ہے وہ ہے کنسنٹریشن، وہ ہے توجہ، وہ ہے دھیان، وہ ہے قصد، یعنی اللہ کی طرف انسان کا مکمل طور پہ رجحان ہو جانا، بندے کی مکمل توجہ اللہ کی طرف ہے۔ احرام جو ہے نا میرے محترم بھائیو، انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر نا عبادات کی طرف لے کے آتا ہے۔ جب بندے نے کہہ دی نا لبیک اللہم لبیک، یعنی اللہ میں آ گیا ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو حاضری ہے نا، یہ محض زبان سے نہیں ہے، یہ زبان صرف اب حمد نہیں کرے گی، بلکہ آپ کا دل بھی حاضر ہوگا، آپ کی روح بھی حاضر ہوگی، آپ کے بدن کا ایک ایک جز، آپ کی باڈی کے جتنے پارٹس، وہ بھی سارے کے سارے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور یہ حاضر کیوں ہوں گے؟ اس سے نا ایک روحانی پاکیزگی یہ انسان کو ملنی شروع ہوتی ہے۔ جب ہم احرام پہن لیتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں، احرام انسان کو نا سادگی کی طرف، خاموشی کی طرف، صبر کی طرف، ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، میرے محترم بھائیوں، انسان کو احرام ہجوم سے نکال کے نا تنہائی کی طرف لے کے آتا ہے۔ جب آپ احرام پہن لیتے ہیں تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، آپ کا جو دل ہے، کیونکہ آپ نے کفن پہن لیا اپنے ہاتھوں سے، آپ نے دنیا سے ناتا توڑ دیا، اپنی پہچان ختم کر دی، اپنا جو ظاہری لباس تھا اس کو اتار دیا، اب نہ آپ کے پاس پاکستانی لباس ہے، نہ آپ کے پاس امریکن لباس ہے، نہ آپ کے پاس انڈین لباس ہے، اب آپ کے پاس کوئی لباس نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس لباس کون سا ہے؟ تقویٰ کا، کفن، اللہ کے ساتھ ملاقات کا۔ اب یعنی آپ نے وہ لباس زیب تن کر لیا ہے جس سے آپ اس روحانی پاکیزگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ حاجیہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اور میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، وہ ان چیزوں کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ محسوس نہ کرنے کے پیچھے سبب کیا ہے؟
انسان جو ہے وہ ان چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ احرام جو ہے انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ احرام میرے محترم بھائیوں، یہ جو ان سلے ہوئے کپڑے ہیں نا، یہ کوئی فیشن نہیں ہے، یہ کوئی ظاہری نمائش نہیں ہے، یہ انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلاتا ہے کہ تم مٹی سے بنے ہو، تم نے واپس مٹی میں جانا ہے اور کل قیامت والے دن اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ اب جب یہ احرام جو ہے آپ کو یہ میسج دیتا ہے، سبق یاد دلاتا ہے کہ تم مٹی سے بنے ہو، واپس مٹی میں جانا ہے اور کل قیامت والے دن اسی مٹی سے دوبارہ اٹھایا جانا ہے، یہ احرام یاد دلاتا ہے کہ ایک دن کفن میں جانا ہے اور اصل جو کامیابی ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پانا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو حج کے مہینے ہیں نا یہ معلوم ہے اور یہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو واضح بیان کیا ہے۔ احرام دراصل تقوی کی ایک عملی تربیت ہے اور آج کے انسان کے لیے نا اس میں سبق ہے۔ آج انسان جو دکھاوے میں، جو اپنے آپ کو سوشل میڈیا کی نمائش میں، خواہشات میں کھو گیا ہے، احرام انسان کو دوبارہ سادگی کا سبق دیتا ہے، اس کو اللہ کی طرف لوٹنے کی تربیت دیتا ہے۔ یہ نظم و ضبط کا بہترین عملی میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے۔ اگر کوئی شخص صرف احرام پہن لے مگر اخلاق، زبان، نیت، کردار، سوچ اس کی نہیں بدلتی تو میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں اس نے نا احرام کا جو اصل حق ہے وہ ادا ہی نہیں کیا۔ یہ جو احرام ہے ایک چادر، ایک رنگ، سفید رنگ میں دو چادریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نا یہ اس لیے پہنانا چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر لحاظ سے ایک کرنا چاہتا ہے، سوچ کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، ادراک کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کرنا چاہتا ہے۔ یونٹی، ایک، اور اس ایک کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ہماری سوچ ایک ہو جائے، ہم سب اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم سب اپنے رب کو پہچاننے والے بن جائیں، یعنی ہماری آنکھ وہ دیکھے جو رب چاہتا ہے، ہمارے کان وہ سنے جو رب چاہتا ہے، ہماری زبان وہ بولے جو رب چاہتا ہے، ہمارے ہاتھ اس کو پکڑیں جو رب چاہتا ہے، ہمارے پاؤں وہاں جائیں جو رب چاہتا ہے، ایون کہ ہمارا جو ساؤنڈ ہے، ہم جو بول رہے ہیں وہ الفاظ بھی وہ ہوں جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، ہمارا رب ہم سب کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، ہمیں ایک کرنا چاہتا ہے۔ یہ برادریاں، یہ ذاتیں، یہ قوم، یہ قبیلے، یہ منصب، یہ امیری، یہ غریبی، یہ دکھاوے، یہ ریاکاریاں، ان سب سے احرام آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ نے احرام پہننے کے باوجود بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑا اور آپ اپنے اسی نفسانی خواہشات میں، اپنی تکبر میں، اپنے انا میں، اپنے گمانڈ میں، اپنے غرور میں، اور آپ نے اپنے اندر کا وہ جو ایگو تھا اس کو نہیں چھوڑا، تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں یہ محض آپ نے احرام پہنا لیکن اس کے اصل مقصد کو نہیں پہچانا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں احرام کے اصل مقاصد کو پانے کی، اس کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ جان سکیں، دیکھ سکیں۔